فارمر را چیف امر سنگھ دلت صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ان کی کتاب میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ فاروق عبداللہ صاحب اور نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ 5 اگست 2019 کے فیصلے پر یا ایبروگیشن کے فیصلے پہ 370 کو ختم کرنے کے فیصلے پہ آن بورڈ تھی بی جے پی سرکار کو، اور جب یہ فیصلہ دلی میں ہوا تو نیشنل کانفرنس کے ساتھ نہ صرف انڈرسٹینڈنگ تھی بلکہ وہ ان کی لیڈرشپ اس فیصلے کے ساتھ آن بورڈ تھی اور پرائیویٹلی اس فیصلے میں حکومت کی مددگار بھی تھی۔ انفارچونیٹلی ہم یہ بات مسلسل کہتے آ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو جو فیصلہ ہوا اس سے پہلے 3 اگست کو فاروق صاحب، عمر صاحب اور ان کے ممبر پارلیمنٹ حسنین مسعودی صاحب نئی دلی میں پرائم منسٹر صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، اور یہ آخری ملاقات تھی جموں کشمیر کی لیڈرشپ کی طرف، اور یہ اس وقت یہ ملاقات ہوئی جب آل پارٹیز یہاں پر پی اے جی ڈی کا ایک فارمیشن بھی ہوا تھا، اور پی اے جی ڈی کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے، یونٹی کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے، باقی لیڈرز کو آئسولیٹ کرتے نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ اس وقت پرائم منسٹر سے ملاقات انہوں نے کی، اور اس کے بعد وعدہ کیا کہ پبلکلی میڈیا میں کہا کہ ہمیں ایک ایشورنس ملی ہے 5 اگست کو کوئی بھی فیصلہ جموں کشمیر کے خلاف نہیں ہوگا۔ ہم 1947 سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں جب بھی الحاق کے بعد، الحاق سے لے کر اس کی ریٹیفیکیشن سے لے کر جب بھی ہسٹوریکلی کوئی ایروجن جموں کشمیر کے ساتھ ہوا، چاہے ہمارے پاس قانون، ہمارے پاس اپنا کانسٹیٹیوشن تھا، ہمارے پاس اپنا ایجنڈا تھا، چاہے ہمارے پاس اپنا سپریم کورٹ تھا، چاہے ہمارے پاس اپنا الیکشن کمیشن تھا، یا ہمارے پاس اپنا ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا یا صدر ریاست ہوا کرتا تھا، جب بھی کوئی ایروجن ہوا ہسٹوریکلی ان چیزوں کو جب بھی کشمیریوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو نیشنل کانفرنس نے کہیں نہ کہیں لیجیٹمیسی ان تمام فیصلوں اور تمام ایروجنز کو وقتاً فوقتاً دی ہے۔ چاہے شیخ صاحب بند بھی رہے، اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کی کرسی کو چیف منسٹر بنانے میں لیجیٹمیسی ان فیصلوں کو سٹیمپ جو پڑی وہ نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ سے پڑی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ 5 اگست 2019 کو جو فیصلہ ہوا کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ تھی بی جے پی کے ساتھ، یہاں کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی نیشنل کانفرنس کی، اور جو امر سنگھ دلت نے، جو فاروق عبداللہ صاحب کے خاص عزیز دوست ہے اور جنہوں نے مسلسل ان کے لیے ایڈوکیسی کی رکھی ہے، ہمیشہ ایڈوکیسی کرتے ہیں، اور ایڈوکیسی کے ساتھ ساتھ 5 اگست 2019 کے بعد امر سنگھ دلت صاحب نئی دلی سے انٹرلوکیٹر بھی تھے جنہوں نے نیشنل کانفرنس کے ساتھ اس وقت بات بھی کی اور فاروق عبداللہ صاحب کو پیسیفائی بھی کیا۔ غرض کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ایک بہت بڑا ہسٹورک بٹریل ہوا جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ، اس میں فاروق عبداللہ صاحب کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ تھی، ہم سبھی لوگ بحیثیت کشمیری ہونے کے ناطے، یہاں کے باشندے ہونے کے ناطے، ہماری یہاں کی حکومت سے یہ ایک التجا ہے کہ آپ ہمیں اس پر ایک کلیریفیکیشن دیں، کیا یہ سچ ہے جو دلت صاحب نے کہا ہے، اور ان کی سٹیٹمنٹ میں، ان کی کتاب میں، ان کے اس الزام پر کتنی حقیقت ہے؟ کیا آپ 5 اگست 2019 سے پہلے ہی آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی، کن وجوہات پہ تھی اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ کیونکہ 5 اگست 2000 کے بعد یا اس سے پہلے جب یہ فیصلہ 2019 کو ہونے والا تھا، اس وقت کئی سیپریٹسٹ آرگنائزیشنز، مین اسٹریم آرگنائزیشنز اور کئی ایکٹیوسٹ، کئی جرنلسٹ، کئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے ساتھ ساتھ میڈیا ہاؤسز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن جموں کشمیر میں ہوا، جس میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے مسلسل لگ بھگ 40 لوگ پارٹی سے توڑے گئے، کئی سیپریٹسٹ کو بند کیا گیا، کئی آرگنائزیشنز کو بین کیا گیا، حالانکہ جماعت اسلامیہ بھی اس میں تھی، ایک بڑی ریلیجس تنظیم جن پر آج بھی نہ صرف ان کے لوگ بند ہے بلکہ ان تنظیموں کو بین کر دیا گیا آفیشلی، اور آج بھی وہ دور سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا نیشنل کانفرنس ان فیصلوں کی مخالفت کرتے ہوئے، حالانکہ اس سارے فیصلے کی مخالفت جو اس کے سمٹمز تھے، یا آج تک 5 اگست 2019 کے بعد جتنے فیصلے ہوئے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی لیڈرشپ محبوب وجی یا ہماری پارٹی کے لوگ مسلسل نہ صرف اس پریشر کو اٹھایا، سختی کو اٹھایا، پارٹی کو توڑ پھوڑ کیا گیا، بلکہ کچھ پارٹیاں بنائی گئی اور کچھ پارٹیاں بچائی گئی۔ ایسی کیا وجوہات تھی؟ اگر نیشنل کانفرنس یہاں کی سب سے بڑی تحریک رہی ہے کہ اس تنظیم کو نہ صرف پروٹیکٹ کیا گیا بلکہ ان کے مینڈیٹ کو، جو آج آپ دیکھتے ہیں 50 ایم ایل اے ان کے پاس ہے، 50 ایم ایل اے ہو کے انہوں نے 5 اگست پہ بات نہیں کی، 370 کا اپنے ریزولوشن میں مینشن نہیں کیا، اور اسٹیٹ ہوڈ کا ریزولوشن اٹھایا جو پہلے کیبنٹ نے کیا، جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا، جو بی جے پی کے لیڈر صاحبان نے، حکومت نے خود وہاں سے ہی آفر کیا تھا۔ اس طریقے میں 5 اگست 2019 کو نہ صرف نارملائز کیا بلکہ یہاں کی جدوجہد کو، یہاں کی لڑائی کو، یہاں کی گھٹن کو، یہاں کی خاموشی کو، 5 سال جو عذاب تھا، جو نوجوان جیلوں میں تھے،
उन सारी चीज़ों पर खामोशी की। आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ पर है, 5 अगस्त के बाद जितने भी फैसले किए गए, एक भी फैसला इस हुकूमत ने रिवर्स नहीं किया। और आज जब असेंबली में जब मेन मुद्दे उठते हैं, चाहे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, 370 की बात हो, स्टेटहुड की बात हो, या यहाँ पर लैंड लॉज की बात हो जो बदले गए, या उसके बाद जो वक्फ का बहुत बड़ा मसला बना पूरे मुल्क में, जब तमिलनाडु, कर्नाटका जैसी स्टेट्स जहाँ 4-5% माइनॉरिटी में मुसलमान रहते हैं, यहाँ पर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, इस स्टेट ने फैसला किया कि हम वक्फ पर रेजोल्यूशन नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। तो इसका गर्ज साबित होता है कि दुल्लत साहब का जो इल्ज़ाम है, कहीं ना कहीं उसमें वजन है, उसमें हकीकत है। कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि अमर सिंह दुल्लत की जो बातचीत हुई है फारूक साहब के साथ, जो फारूक साहब ने नाराज़गियाँ की कि हम आपके साथ चलते इस फैसले में, या साथ चलने की कोशिश भी करते, या हम आपके साथ थे, या प्राइवेटली आपको सपोर्ट करते थे, कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ी हकीकत है। और कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब देने की ज़रूरत है। इस वक्त इस हुकूमत के बाद, 5 अगस्त के बाद तमाम लोगों ने एतमाद दिया, 50 सीटें दी, कहा शायद ये 370 पे बात करेंगे, शायद ये प्रिजनर्स पे बात करेंगे, शायद ये बैंड ऑर्गेनाइजेशंस पे बात करेंगे। लेकिन आज जब लोगों की ज़मीन अटैच होती है, हमारी सरकार खामोश है। आज जब मुलाजिमों को टर्मिनेट किया जाता है, हमारी हुकूमत खामोश है। और आज जब वक्फ की बिल अमेंडमेंट पे आती है, हमारी सरकार उस पे भी खामोश रहती है। और आज जब 370 की बात होती है, हमारी सरकार बिजनेस रूल की बात करती है। कहीं ना कहीं कश्मीर को डीपोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें बीजेपी के साथ है। और खामोशी का मकसद, आप एक साइलेंट अप्रूवल देते हैं, आप कहते हैं कि जमात इस्लामिया की बैन पर आप खुश है। कहीं ना कहीं तमाम जो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बैन है, जो जर्नलिस्ट बैन है, जो जिनके पासपोर्ट सीज किए गए, जिन लोगों की ज़मीनें अटैच की गई, और जिन लोगों के साथ सख्ती की गई, आपकी खामोशी एक साइलेंट अप्रूवल है हर उस चीज़ का। क्योंकि यहाँ की हुकूमत यहाँ के लोगों के एहसासात की नुमाइंदगी करती है। और ये हुकूमत इस वक्त एक हसास मोड़ पर, जब जम्मू कश्मीर है, 370 को छोड़कर, सोल्यूशन को छोड़कर, डायलॉग प्रोसेस को छोड़कर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों की लड़ाइयों पे लड़ रही है। कहीं ना कहीं आप सोल्यूशन से हटकर, आप पॉलिटिकल इश्यूज से हटकर सिर्फ जम्मू कश्मीर को एक गवर्नेंस के मॉडल पे लेना चाहते हैं, जो गवर्नेंस का मॉडल शायद गवर्नर इंतजामिया भी कर सकती थी। तो हम सभी लोग हुकूमत से ये जवाब चाहते हैं कि इन बातों में कितनी हकीकत है। और अगर आपके दोस्त आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आपकी क्लैरिटी इस वक्त तक आ जानी चाहिए। शुक्रिया।